اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ پیرانارمل ریسرچ سینٹر کے اس ادارے سے آپ کی خدمات میں جن عنوانات پر یا جن موضوعات پر الحمدللہ آنے والے وقت میں علمی طور پر گفتگو ہوگی، بحث ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، میں آج ان کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کہ کن کن موضوعات پر آنے والے وقت میں ہم اس پہ بحث کریں گے، ہم اس پہ گفتگو کریں گے، ہم اسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کے نصیب و فراز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اس کی ترکیب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارا موضوع رہے گا علم العادات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ علم العادات کیا ہے اور علم العادات کا روحانی عملیات میں کیا کردار ہے۔ میں تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ علم العادات کا کردار روحانی عملیات میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو بھی نقوش لکھے جاتے ہیں اور جن کے اندر جو اعداد ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 سے لے کے 10 تک اور 10 سے لے کر 20، پھر 100، پھر 1000، پھر لاکھ، پھر کروڑ، تو جو بھی عدد ہیں یا اعداد ہیں ان کا بہت اہم کردار عملیات میں مانا جاتا ہے، اور بغیر علم العادات کے عملیات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یا اس پر کام کرنا کامل طور سے، مکمل طور سے بہت مشکل ہے۔ علم العادات کا کردار عملیات میں بہت اہم ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسا بعض لوگوں نے مانا ہے کہ بھائی 786 بسم اللہ کے اعداد ہیں، اب وہ 786 آئے کیسے، کس طریقے سے وہ نکلے؟ مثال کے طور پر جیسے بسم اللہ، با کے 2 عدد ہیں، سین کے 60 ہیں، میم کے 40 ہیں، یا الف کا 1 ہے، پھر لام کے 30 ہیں، پھر لام کے 30 ہے، ہا کے 5 ہے، تو الف کا 1 ہے، لام کے 30 ہیں، را کے 200 ہیں، ہا کے 8 ہیں، میم کے 40 ہیں، نون کے 50 ہے، پھر الف کا 1 ہے، لام کے 30 ہیں، را کے 200 ہیں، ہا کے 8 ہیں اور میم کے 40 ہیں، پورا مجموعہ ملا کر 786 کا بنتا ہے۔ اس طریقے سے اعداد کو لے جاتا ہے۔ اب انہی اعداد سے ہم نقش کیسے بنائیں گے، تو وہ سلسلہ بھی نقوش کے بارے میں جب آئے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں پورا بتائیں گے۔ الحمدللہ بہت اہم کردار ہے علم العادات کا عملیات میں، اور ہمارے اکابرین اور اسلاف نے بھی علم العادات سے استخراج کر کے نقش وغیرہ لکھے ہیں، دیے ہیں، بنائے ہیں، اور الحمدللہ سے بہت لوگوں کو شفا یابی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہمارا جو ایک موضوع آئے گا اس میں نقش کے بارے میں۔ یہ تو میں نے علم العادات کے بارے میں آپ کو بتایا، اور جو نقوش ہیں، جو نقش لکھے جاتے ہیں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانے ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، کہیں 16 خانے ہیں، کہیں 9 خانے ہیں، کہیں 12 خانے ہیں، تو اس طریقے سے مختلف خانے ہوتے ہیں، اس کے اندر میں کچھ عدد ہوتے ہیں، یعنی 1، 2 یا 10، 11 یا 240، 250 ایک خانے میں، اس طریقے سے ان میں کچھ اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نقش کہا جاتا ہے۔ اب وہ نقش کتنی طرح کے ہیں، ان نقوش کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس چینل میں وقتاً فوقتاً بتایا جائے گا۔ مثلا جیسے مربع نقش ہے، تو مربع کا مطلب 4 ہے، تو 4 اور 4 16، تو 4 کو اگر 4 سے ضرب دیا جائے تو 16 نکل کر آئے گا، 3 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 نکل کر آئے گا۔ اور نقش کتنی طرح کے ہوتے ہیں، مثلا اس میں مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، اور پھر ان نقوش کی چال جیسے آتشی ہوتی ہے، آبی ہوتی ہے، بادی ہوتی ہے، خاکی ہوتی ہے، یا ایک شعر بھی کسی نے کہا ہے نقوش کو یاد رکھنے کے لیے کہ کون سا نقش کس مقصد میں کیسے کام کرے گا، اس کے لیے ایک شعر کہا گیا ہے، فتو است بادی خرید بست خاک بمائی محبت بناری ہلاک، یعنی ان چاروں عناصر کے بارے میں کہنے والے نے کہہ دیا کہ کس مقصد میں کون سا نقش آپ کو لینا چاہیے۔ تو بہرحال جب یہ موضوع آئے گا تو اس پہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہم لوگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں اور سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے آگے چل کر پھر جو ہمارا ایک موضوع آئے گا وہ ہوگا سحر اور جنات کے بارے میں۔
سحر، جادو، جنات، ان کی علامات کے بارے میں، ان کے علاج معالجے کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو طاقتور اور مؤثر علاج کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، جنات کیا ہیں، کس طریقے سے یہ ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے طریقے ہیں، ساحر لوگ کیسے کیسے جادو کرتے ہیں، اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، جس میں کس طرح کی علامتیں پائی جاتی ہیں، انسان کو کیا کیا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور اس کو ہم لوگ کیسے تشخیص کریں گے کہ ہمیں جادو ہے کہ نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر کیا کیا علامتیں ہیں جس سے سحر جادو کا ہونا ثابت ہو جائے، یا کیا ایسی علامتیں ہیں کہ جس سے جو جادو کی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہیں۔ تو اس کے تعلق سے الحمدللہ بہت تفصیلی گفتگو کی جائے گی، اور پھر اس کو جانچنے کے طریقے، کس طریقے سے ہم جانچیں کہ ہمیں سحر ہے یا نہیں، یا ہم کسی اور اپنے اہل خانہ کے کسی فرد کو جانچنا چاہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈائگنوز کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اسے جانچنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب سحر جادو کا باب آئے گا اس چینل کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے، تو اس کے تمام طور طریقوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک نقطے کے ساتھ بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارا اگلا جو پڑاؤ ہوگا اس میں جو ایک موضوع اور آئے گا، اس میں طاقتور جنات، موکلین اور ان کے اقسام کے بارے میں، اور انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان طاقتور جنات اور موکلین کو آپ کیسے قرآنی عملیات کے ذریعے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کیسے ان کی تسخیر و رجوعات کر سکتے ہیں، کیسے ان سے اپنے جائز امور میں کام لے سکتے ہیں، اور جنات کیا ہے، موکلین کیا ہیں، اور جو آج کے دور میں جو لوگ بولتے ہیں سول یعنی آتما یا جسے روح بولتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ کھیل بگاڑتے ہیں، اور پھر اسی مخلوق جو روحانی مخلوق ہوتی ہے، صحیح مخلوق ہوتی ہے، اور ان کو کس طریقے سے ہم لوگ ان پہ کام کریں گے، اس میں صحیح کیا ہیں، غلط کیا ہیں، اچھے کیا ہیں اور برے کیا ہیں، وہ پوری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اس باب میں آگے چل کر سنائی، اور انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم بہت تفصیلی گفتگو کے ساتھ آئیں گے، اور سینکڑوں عملیات، وظائف، قرآنی عملیات، احادیث مبارکہ کے عملیات، وظائف، اوراد، نقوش، طور طریقے، سینکڑوں علاج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ تھوڑا صبر کیجیے گا اور میرے اس چینل کے ساتھ میں بنے رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ میرے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں گے، ایسے عملیات کے اور روحانیات کے اور طلسمات کے اسرار و رموز آپ حضرات کے سامنے کھولے جائیں گے کہ جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پڑاؤ میں ایک موضوع اور نکل کر آئے گا، حصار۔ حصار کیا چیز ہے؟ حصار کا مطلب ہے اپنے آپ کو محصور کر لینا، محفوظ کر لینا، یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لینا، اپنی بندش کر لینا۔ اب وہ حصار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ سحر، جادو، جنات سے اگر اپنے آپ کو محصور کرنا چاہیں، محفوظ کرنا چاہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں، تو انشاءاللہ اس کے بھی بے شمار آپ کو وظائف، عملیات اور نقش وغیرہ اور دیے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ جو حضرات عاملین ہیں اور دوسرے لوگ کا علاج معالجہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ خدشہ رہتا ہے کہ بھائی ہم دوسروں کا علاج کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یقینی طور پر ان کے جو اثرات ہیں یا ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، وہ ہماری طرف بھی رجوع ہو سکتی ہیں، یعنی ہماری طرف بھی لوٹ سکتی ہیں، یعنی ہمیں بھی ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان حضرات کے لیے بھی یہ حصار بہت کام آئیں گے، اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ حصار یعنی پروٹیکٹ بہت کام آئیں گے، جو کہ علاج معالجے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو طاقتور جنات ہیں یا موکلین ہیں، جن کو لوگ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، تسخیر کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ حصار ان لوگوں کے لیے بھی کافی کارآمد ثابت ہوں گے۔ اور آگے چل کر ایک موضوع اور آئے گا دفینے کے بارے میں۔ اس میں بڑی لوگوں کا تذبذب رہتا ہے، بڑا تجسس رہتا ہے، بڑی جستجو اور جد و جہد رہتی ہے، اور ان کی ایک تمنا بھی رہتا ہے کہیں سے ہم کو کوئی خزانہ مل جائے اور ہم راتوں رات مالدار ہو جائیں، مال والے بن جائے، صاحب مال بن جائے۔ خیر، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں اپنے دل میں رکھنا کوئی جائز ہے، برا نہیں ہے، لیکن اور دفینے کے تعلق سے ایک بہت بہترین باب ہم لوگ قائم کریں گے، اور اس کے اندر میں خاص طور سے کہ جو دفینہ ہے، دفینہ کیا ہے، اور دفینہ کیسے زمینوں میں پایا جاتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، اور اس کے اوپر جو جنات اور شیاطین رہتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ان کا اس پہ قبضہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ دفینہ ہے یا نہیں ہے،
ایک تو یہ ہے کہ دفینہ ہے ہی نہیں اور لوگوں کے دماغ میں صرف وہم بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی دفینہ ہے، اور کسی حضرت نے ہم کو بتا دیا یا خواب میں کسی شیطان نے آ کے بتا دیا کہ یہاں دفینہ ہے، اور لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور بھروسہ کرنے کے بعد میں پھر عاملین حضرات کے چکر کاٹتے ہیں اور وہ انہیں طرح طرح کی مختلف باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ دفینہ نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے یا کسی ایک ایسے حضرات کا ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے ذاتی مفاد کے لوگوں کو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یہاں دفینہ ہے۔ تو لہٰذا دفینے کے تعلق سے الحمدللہ ہم بہت ہی تفصیلی باب قائم کریں گے، اور اس کے اندر میں دفینے کے قرآنی عملیات ایسے ایسے آپ کو بتائے جائیں گے کہ جس میں 100% آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہاں دفینہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا ایک پڑاؤ اور آئے گا، تسخیر رجوعات۔ تسخیر رجوعات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپس میں محبت پیدا ہونا، اتحاد پیدا ہونا۔ محبت اور اتحاد کے لیے مختلف طرح کے عملیات اور وظائف اور نقش اور عمل آپ کو بتائے جائیں گے۔ خاص طور سے تسخیر رجوعات کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی میں کہیں نہ اتفاقی پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، حالات قابو سے باہر ہو جائیں، معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، تو ایسے پیچیدہ جب اوقات ہمارے سامنے آ جائیں تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ایسے خوبصورت عملیات یا وظائف یا نقش جو ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ جب ان عملیات کو آپ کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر محبتیں جو ہوں گی میاں بیوی کے درمیان، خواہ وہ محبت بیوی کی جانب سے ہو یا شوہر کی جانب سے ہو یا جانبین سے ہو، تو میاں بیوی میں جو بھی لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نہ اتفاقی ہوتی ہیں، الحمدللہ ان عملیات کی برکت سے وہ نفرتیں دور ہوں گی، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، چاہت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی عقل و شعور پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ تسخیر رجوعات میں جیسے بھائی بھائی میں محبت ہوتی ہے، بہن بہن میں محبت ہوتی ہے، باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے، بیٹے باپ میں محبت ہوتی ہے، ماں بیٹی میں محبت ہوتی ہے، بیٹی ماں میں محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت والدین کے لیے، والدین کی محبت اولاد کے لیے، دوست کی محبت دوست کے لیے، اور بھائی کی محبت بھائی کے لیے، اور رشتہ داروں کی محبت رشتہ داروں کے لیے، یعنی تمام ایسی محبتیں جس کا تقاضا اور جس کا وجود جائز پر ہو نہ کہ ناجائز پر ہو، تو انشاءاللہ ایسی نفرتیں اور ایسی دشمنیاں اور ایسی عداوتیں جو کہ خاندانوں میں، میاں بیوی میں، بھائی بہن میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور اپنے عزیز و اقارب میں ہو جاتی ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے کلام پاک کی برکت سے، وظائف کی برکت سے، نقش کی برکت سے، تعویذات کی برکت سے، دوسرے روحانی عملیات کی برکت سے۔ تو انشاءاللہ تسخیر رجوعات کے تعلق سے بھی ایک بہت اچھا باب ہم قائم کریں گے، اور ایسے خوبصورت اور ایسے پیارے اور ایسے مؤثر اور آزمودہ عملیات ہم آپ حضرات کو بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے نہ دیکھے ہوں گے، نہ سنے ہوں گے، نہ پڑھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس سفر میں ایک باب اور بھی آئے گا، وہ ہوگا عملیات بغض و عداوت، یعنی نفرت اور جدائی۔ اب اس کی ضرورت ہمیں کہاں محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بھی ہم لوگ ذرا سی گفتگو کر لیں تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی عورت کے چکر میں آ کر یا اس کی محبت میں آ جائے، اور وہ محبت نہ ہو کر کوئی گناہ کا اشارہ دیتی ہو یا گناہ کو انجام دے رہی ہو، یا مثال کے طور پہ ایسے دو شخص آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دو لوگ آپس میں ملیں گے تو ایک فساد پیدا ہوگا، ایک فتنہ پیدا ہوگا، ایک گناہ پیدا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں میں خاص طور سے جو فتنے کا باعث بنے، جو گناہ کا باعث بنے یا جو تشدد کا باعث بنے، اور ان لوگوں کو جدا کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہو تاکہ یہ لوگ آپس میں نہ ملیں۔ ان کے ملنے سے یہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان میں تفرقہ، ان میں بغض، ان میں عداوت، ان میں نفرت اور ان میں جدائی پیدا کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم عداوت، بغض اور جدائی کے لیے بہترین عملیات، نقش وغیرہ، وظائف وغیرہ، اور اس کے علاوہ ایسے خوبصورت آپ کو ہم اور ایسے مؤثر اور مجرب آپ کو عملیات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن عملیات کی برکت سے اور جن کے کرنے سے آپ بہت چند لمحوں کے اندر میں یا چند دنوں کے اندر میں ایسے عمدہ نتائج آپ حضرات کے سامنے آئیں گے کہ جن دو لوگوں میں ہمیں نفرت و جدائی پیدا کرنا ہے
یا ڈالنا ہے یا پھوٹ ڈالنا ہے جو کہ فتنہ اور فساد کا باعث بنے، انشاءاللہ اس میں آپ بہترین نتائج دیکھیں گے۔ اب ایک اس میں باب اور آئے گا آگے چل کر، کسی ظالم اور جابر دشمن کو کیسے سبق سکھائیں۔ یہ مسئلے بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک پڑاؤ بھی ہمارے اس عملیات کی سیریز میں آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اب وہ ظالم اور جابر دشمن کیسا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے رسول کا خوف ہے، نہ مخلوق کی محبت ہے، اور وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی دشمنی کے لیے، اپنے حسد کے لیے اور اپنے کناہ کے لیے آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر میں بار بار سحر جادو کر رہا ہے یا کرا رہا ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ یا کوئی ظالم ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کے اوپر میں جادو کر رہا ہے۔ مثلا کسی عورت کا دیوانہ ہے اور اس کے اوپر وہ یہ جادو کر رہا ہے تاکہ یہ میری ہو جائے، میرا اس سے عشق ہو جائے۔ کوئی ایسا دشمن ہے جو زمین جائیداد کے لیے آپ کے اوپر میں جادو کر رہا ہے تاکہ یہ انسان مغلوب ہو جائے، یہ انسان بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اس کا مال و متاع، اس کی دولت اس کے حصے میں آ جائے۔ یا کوئی ایسا انسان جو اپنے اور کسی حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم بن چکا ہے۔ تو لہٰذا اب ایسے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں تاکہ ان کے ظلم سے، ان کے فتنے سے، ان کے شر سے ہم کیسے محفوظ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے عملیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ کا دشمن اتنا زیادہ ظالم اور جابر بن چکا ہے کہ وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے، اور کب وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسے حالات پیدا نہ کر دے کہ آپ کی جان پر بن آئے اور آپ کے موت کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا میری نظر میں ایسے ظالم کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کے اوپر میں کچھ اپنا اثر رسوخ چھوڑنے کے لیے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کے لیے بھی کچھ ایسے عملیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اوپر جو بھی ظلم کرنے والا ہوگا، جو ظالم ہوگا، آپ کے پاؤں پڑے گا، آپ سے درگزر کرے گا، آپ سے صلہ رحمی کے لیے درخواست کرے گا، اور اگر نہیں باز آئے گا تو اپنے کیفر و کردار تک پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے کے کچھ عملیات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گے، جو کہ انسان کی شکل میں جانور ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں، دشمن ہوں، جن کی عقل و فہم مکمل طور سے بند ہو چکی ہو، نقصان پہنچانا جن کا شیوا بن چکا ہو۔ آئندہ ایک موضوع اور آئے گا، وہ ہوگا اسماء حسنات، اور اسماء حسنات کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور بہت پیارے پیارے نام ہیں میرے پاک پروردگار کے۔ ان پیارے پیارے ناموں سے ہم کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کیا تاثیر ہے، ان کے کیا وظائف ہیں، ان کے کیا نقش ہیں، ان سے کیا جسمانی اور روحانی علاج معالجے کے بارے میں ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اسماء حسنات کے بارے میں اور ان کے وظائف، اوراد اور نقوش کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور آگے چل کر ایک موضوع اور آئے گا اسماء موکلین کے بارے میں۔ اس موضوع میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ علم العادات کے اعتبار سے اپنے نام کا موکل نکالیں اور کیسے اس کا وظیفہ پڑھیں، اور وہ کیسے اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کے تابع دار ہو کر آپ کے جائز امور میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع آئے گا۔ عام طور سے اس موضوع پر لوگ گفتگو نہیں کرتے، لیکن میں انشاءاللہ ضرور اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کروں گا اور آپ کو اسماء موکلین کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب ایک موضوع اور آئے گا، وہ بڑا پیارا اور بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کے تعلق سے عام انسان تو عام انسان، جو ہمارے روحانی معالجین ہیں، وہ بھی اس سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ الحمدللہ یہ بہت خوبصورت، بہت پاورفل اور بڑا ہی مددگار اور بڑا ہی کامیاب علم ہے، جس کو بولتے ہیں علم حاضرات۔ محترم سامعین کرام، علم حاضرات وہ خوبصورت علم ہے کہ اس کے ذریعے وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ مثلا قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اور احادیث ہیں اور مسنون دعائیں ہیں اور اسماء حسنات کے جتنے بھی وظائف اوراد ہیں، ان سب میں علم حاضرات کا اہم کردار ہے۔ مثلا قرآن کریم کی جو آیت ہے، میں آپ کو ایک وضاحت اور کر دوں
تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 یا اس سے زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اگر میں نام گنانے پر آؤں تو شاید 18 کے بنا گنا پاؤں، لیکن تعداد تو ہے اور یہ شریعت سے ثابت بھی ہے۔ تو بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے قرآن کی آیتوں کے اوپر معمور ہے، جو اللہ کے قرآن کی آیتوں کا ذکر کرتی ہے، جو ہمیشہ اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، جو اس کے ذکر کی دیوانی ہے، جو اس کے ذکر کی مجذوب ہے۔ اور ایسے ہی اسماء حسنات یا حدیث پاک میں جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی جو مخلوقیں ہیں جو رات دن اس کے اوپر میں معمور ہیں، دعائیں کرتی رہتی ہیں، اس پہ مسخر رہتی ہیں، اس پہ مہربان رہتی ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر اگر شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پھول کے قریب رہتی ہے چونکہ اس کو وہاں سے شہد ملتا ہے، خوشبو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روحانی مخلوقات ایسی رہتی ہیں جو اللہ کے کلام کے بہت نزدیک رہتی ہیں، اور علم حاضرات کے بارے میں یا علم حاضرات کے تعلق سے انہی روحانیات سے ہم لوگ کام لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ان سے کام لینا، ان کا علم حاصل کرنا اور ان سے کام لینا اور انہیں مسخر کرنا، میرے بھائیوں، یہ قطعاً یا شرعاً ناجائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اس لیے کہ ہم جو مدد حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اس میں اللہ کی نصرت مل جائے۔ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا جو علم ہوتا ہے وہ بلا واسطہ ہوتا ہے، اس میں تو دنیا بھر کے واسطے ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا علم ہے، اور اس علم کے ذریعے اگر ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہو یا ہماری وجہ سے کسی اور کو فائدہ حاصل ہوتا ہو تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ بات میری مکمل طور سے واضح ہو جائے علم حاضرات کے تعلق سے۔ مثلاً آپ کہیں ہیں اور اپنی جگہ سے آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں اور آپ کو راستے کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا GPS آن کرتے ہیں، اس میں لوکیشن کو ڈالتے ہیں، اور پھر وہ GPS آپ کو شو کرتا ہے کہ کون سا راستہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے، اور اس راستے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کہاں سگنل ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں راستہ جام ہے، کہاں راستہ جام نہیں ہے، کہاں سے سڑک خراب ہے، کہاں سے خراب نہیں ہے، اور آپ کہاں کہاں جائیں گے، کن کن راستوں سے جائیں گے، وہاں راستے میں کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ تو اب یہ GPS جو ہمیں ہمارا معاون اور ہمارا رہنما بن رہا ہے، تو یہ GPS کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ انسان کی تخلیق ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ایک فارمولہ ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے مشکل وقت میں اور مشکل امور میں اور مشکل راستوں کے لیے اپنی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ غیب کا علم ہو گیا کہ آپ اپنے گھر میں اور آپ کو تمام چیزیں انٹرنیٹ پر معلوم ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم حاضرات جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک طرح کا علم ہے۔ اس علم کے ذریعے اللہ کی جو روحانی مخلوق ہے، جو نورانی مخلوق ہے، وہ آپ کی مددگار بنتی ہے، آپ کی ساتھی بنتی ہے، آپ کی معاون بنتی ہے، اور آپ یقین مانیے علم حاضرات کی برکت سے اور علم حاضرات کے ذریعے وہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ جس کا آپ حضرات نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے 20 سال ہو گئے اس فن پہ رہتے ہوئے اور اس میں اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے، اور آج تک کبھی ہندوستان سے باہر کسی ملک کا میں نے سفر نہیں کیا، اور بے شمار لاکھوں مریض سحر کے، جادو کے، جنات کے الحمدللہ اس علم حاضرات کی برکت سے میرے حل ہوئے ہیں۔ اللہ نے بڑی مدد کی ہے اس علم کی برکت سے، بہت اللہ نے میری مدد کی ہے، بڑی نصرت کی ہے، اور بہت کم وقت میں الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن یہ علم عام علم نہیں ہے، یہ بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھنے والا، سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھنے والا، عقل و شعور کے ساتھ سمجھنے والا علم ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں علم حاضرات کے تعلق سے میں آپ کو اس کا ایک ایک باریک سے باریک نقطہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے علم حاضرات سے آپ اپنے معاملات میں یا اپنے کام میں کس طریقے سے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، نہ کہ کوئی غیب کی چیز ہے، اور کس طریقے سے جنات سے، موکلین سے، روحانیات سے کام لیا جاتا ہے علم حاضرات کی برکت سے، وہ تمام اسرار و رموز میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات
ضرور میری باتوں کو غور سے سن رہے ہوں گے۔ اور میری ایک درخواست اور ہے آپ حضرات سے، جو حضرات ویڈیوز کو اسکپ کر دیکھتے ہیں، براہ کرم وہ میرے چینل پہ نہ آئیں، میرے چینل سے نہ جڑیں۔ اور جو علم کے متلاشی ہیں، جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، عملیات کو دیکھنا چاہتے ہیں، عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، عملیات کو کرنا چاہتے ہیں، عملیات کے ذریعے اپنی زندگی کے دکھ، تکلیفیں اور پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو برائے کرم میرے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اس لیے کہ میرا 20 سال کا تجربہ اور میرے گھنٹوں کی محنت صرف اسی لیے ہوتی ہے تاکہ میں آپ کو ہر موضوع پر باریکی کے ساتھ بتا سکوں، سمجھا سکوں۔ اور جو علم اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، میں تو ایک درویش ہوں، ایک فقیر ہوں، بہت ادنا سا طالب علم ہوں، ناقص سا میرا علم ہے۔ اور جو بھی علم کے موتی اللہ کے خزانے سے مجھے ملے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیے ہیں، جن پہ 20 سال کی جد و جہد اور تجربہ میرا اپنا موجود ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ایسے راز آپ حضرات کے سامنے، اور ایسے اسرار و رموز اور ایسے طریقے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ انشاءاللہ عام انسان اس فن کے ماہرین بھی انشاءاللہ ضرور اس فقیر کو، اس غریب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ محترم سامعین کرام، اور آخر میں ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، ایک ٹاپک میرے اس سفر میں ضرور آئے گا۔ وہ ٹاپک کیا ہوگا؟ وہ ٹاپک بھی بڑا دیکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے اور سننے کا ہے۔ ابھی میں صرف اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اس ٹاپک پر ہم لوگ کام کریں گے، آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے، تب اس کی پوری تفصیلات ہم آپ حضرات کو مہیا کرائیں گے۔ وہ ٹاپک رہے گا ڈیول بائبل اور علمناٹی اور پراچین کال۔ اب ڈیول بائبل کیا ہے، علمناٹی کیا ہے، پراچین کال کیا ہے، اس کو آپ چاہیں تو تھوڑا گوگل میں جا کر یا سوشل میڈیا پر جا کر یا یوٹیوب میں جا کر بھی تھوڑا سرچ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت معلومات آپ کو وہاں سے امید ہے مل جائے گی۔ لیکن یہ تینوں چیزیں حقیقت ہیں، سچائی ہیں، جسے انکار نہیں کیا جا سکتا، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ڈیول بائبل، علمناٹی، پراچین کال، ان تینوں علوم کا تعلق ہندوستان، افریقی ملک، چائنا اور جرمن، ان تینوں سے تعلق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات آپ ذہن نشی رکھ لیجئے، یہ تینوں ادارے یہ شیطانی ادارے ہیں۔ ڈیول بائبل یہ بھی ایک شیطانی ادارہ ہے، علمناٹی یہ بھی ایک شیطانی ادارہ ہے، اور پراچین کال یہ بھی ایک شیطانی ادارہ ہے۔ اور ان اداروں کے جو ہیڈ ہیں وہ ہندوستان سے باہر ہیں، اور بڑے ہی مخفی انداز میں یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ اور ان کی برانچیں بھی جن ممالک میں ہیں وہ اتنی مخفی ہیں اور اتنی مخصوص ہیں اور چھپی ہوئی ہیں کہ عام انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس کے تعلق سے ہم آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔ اچھا، اور ڈیول بائبل، علمناٹی اور پراچین کال، اس کی علامتیں، اس کا علاج، اس سے حفاظت کے عمل انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ وہ علم ہے کہ جس کا تعلق عام انسان سے نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خاص شیطانی ادارے ہیں۔ کام کرنے کی جو شاخیں ہیں وہ مختلف بڑے بڑے شہروں میں ہیں، اور ان کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے۔ ان کا تعلق جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، جو ماڈلز ہیں، یا جو مایہ ناز شخصیتیں ہیں، ان کا تعلق ہے۔ وہ ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ڈیول بائبل سے بھی ہیلپ لیتے ہیں، علمناٹی سے بھی ہیلپ لیتے ہیں، پراچین کال سے بھی ہیلپ لیتے ہیں۔ اور یقین مانیے میرے 20 سالہ زندگی میں ان تینوں اداروں سے تعلق رکھنے والے یا ان اداروں کے اثرات کو جھیلنے والے ایسے لوگ جنہوں نے ان اداروں کے شیاطین کی حرکات کو جھیلا ہے، نقصان کو جھیلا ہے، کئی مریض میری زندگی میں اور میرے اس طویل عرصے میں آئے ہیں، اور بہت بدترین میں نے ان کے انجام دیکھے ہیں۔ لہٰذا تمام حضرات اس چیز کو ذہن نشی کر لیں کہ یہ تینوں ادارے عام ادارے نہیں ہیں، خاص ادارے ہیں، اور ان اداروں کا تعلق خاص لوگوں سے ہوتا ہے، اور وہ خاص لوگ اپنے ہی خاص لوگوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے خاص لوگوں کے لیے، اپنے لیے اچھے کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے
خاص دشمنوں کے لیے جو انہی کے لیول کو ہوں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے ان اداروں سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ حضرات کو ان تمام اداروں کا آپریشن کر کے دکھاؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔